अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा शहनाज। नवाई टेक्सला के वेब चैनल NTN में खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक्सला का दौरा किया। अपने दौरा के मौका पर उन्होंने टेक्सला बार के वकला से खिताब किया, जबकि 38 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद भी रखा। देखिए नवाई टेक्सला की खुसूसी रिपोर्ट। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक्सला का दौरा किया। इस मौका पर उनके हमरा जस्टिस शुजात अली खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी, चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद, बैरिस्टर अकील मलिक भी मौजूद थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक्सला आमद पर टेक्सला बार की जुडिशली एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा और सिविल जजेस साहिबान के अलावा टेक्सला बार एसोसिएशन के सदर मलिक सज्जाद हुसैन एडवोकेट और दीगर ने फूलों के गुलदस्ते देकर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने टेक्सला बार के वकला से भी खिताब किया। कबल अजी सदर टेक्सला बार मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने सिपासनामा पेश करते हुए टेक्सला बार के वकला को दरपेश मसाइल से मेहमान खुसूसी को आगाह किया। तकरीब से जस्टिस शुजात अली खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद ने भी खिताब किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने टेक्सला बार से खिताब के दौरान कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक्सला के लिए मुतबादिल जगह की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम ने टेक्सला बार से खिताब के दौरान कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स टेक्सला के लिए मुतबादिल जगह की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इनका कहना था कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो अदलिया और बार को अपनी तरजीहात में टॉप पर रखे, क्योंकि जिन इदारों में इंसाफ कायम होता है वो इदारे एक ऐसी बुनियाद रख जाते हैं जिनमें सिविल सोसाइटी और रियासत दोनों मजबूत होते हैं। आपके लिए आप लोगों के ज़रिए अदालतों से रजू करते हैं। हमारी और आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि उनके हकूक़ की दादरसी के लिए तेज़ी के साथ काम करें। मैं पिंडी डिवीजन के, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, टेक्सला बार ही नहीं, पिंडी डिवीजन के वकाला का भी मशकूर हूँ कि यहाँ हमेशा प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया गया और गैर ज़रूरी स्ट्राइक्स और इस किस्म के अमल से दूर रहा गया। ये वो चीज़ें हैं जो इंसाफ को तेज़ी के साथ मुहैया करने के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, इस सिलसिले में अदलिया की दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो ये कि जो जज साहिबान मनसबे अदल पे बैठे हुए हों वो बआसन खूबी कवानीन की सरबुलंदी को मद्देनजर रखते हुए महरूम तबकात की दादरसी के लिए तेजी से काम करें। दूसरी बात, कुछ चीज़ों के लिए आपको सहूलत प्रोवाइड करना बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको रिकॉर्ड की तलाश में और नकूल के हसूल में एक लंबा वक्त लग जाए तो नतीजतन मुकदमात के जल्द फैसले में भी ताख़ीर होगी। हम अब कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ हुआ है, पहले रिकॉर्ड्स जो है वो रिकॉर्ड रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होते थे और तमाम तहसीलों के मुकदमात के रिकॉर्ड वहीं रखे जाते थे और फिर एक लंबा अरसा बिलखसूस तहसील के मकामात पर फाइलें चलती थी, इंतज़ार मिसल, और फिर तारीख दे दी जाती थी। मैं इस बात का ख्वाहिशमंद था कि ये मामला जो है, जब बाकी चीज़ें हम डोर स्टेप पे इंसाफ मुहैया करने की बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड भी वहीं अवेलेबल होना चाहिए। इस सिलसिले में मोहतरम जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब की सरबराही में सेशन जज ने
بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کیا ہے. کل میں ان کا وہاں نیا ڈسٹرکٹ ریکارڈ روم دیکھ رہا تھا، اس میں انٹائرلی ایک یہ خوبصورت جدت لے کے آئے ہیں، اور ایون وہاں تمام ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی فائل کو ٹریس کرنے میں کوئی 30 سے 35 سیکنڈ لگتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پرانے دور میں جو بستے پڑے ہوئے ہوتے تھے اور ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، اور یہ تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کس سال کا بستہ کہاں پڑا ہے، اس کی بجائے بڑی نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہاں ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو ایک سٹینڈرڈ اڈاپٹ کرتے ہوئے پورے پنجاب میں اس سسٹم کو آگے لے کے آئے. وکلاء کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا میرے نزدیک کوئی ان پر احسان نہیں ہے. یہ ہم جتنی بہتر ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں گے اتنا ڈسپینسیشن آف جسٹس میں ان کا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے گا. اب یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر ورکنگ ایٹماسفیئر بہتر ہو تو آپ کام بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے جوڈیشل کمپلیکس کے بارے میں سب سے پہلے مجھے ایک دن فون کے اوپر لمبی ڈسکشن ہوئی، اور محترم وکیل ملک کا یہ کہنا تھا کہ یہاں اگر کوئی کام کرنا ہے تو صرف جوڈیشل کمپلیکس کی جگہ لے دیں. لیکن ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے، اداروں نے اس سسٹم کے تحت چلنا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے انسپیکشن جج صاحب کا، جسٹس شجاعت علی خان صاحب، جو بڑے انرجیٹک آدمی ہیں. انہوں نے ڈسٹرکٹ میں مختلف میٹنگز کی، کچھ چیزیں ڈیولپ کی پنڈی میں بھی، اور کل پھر انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی کہ آپ کی کچہری کے کیا حالات ہیں، یہاں پرابلمز کیا ہیں. شاید آپ کے پریزیڈنٹ صاحب بھی وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو بریف کر کے انہوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائیں، اور پھر وہ جو مارگلا کی طرف ایک زمین تھی وہ بھی ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی، اس کے بھی پرابلم بتائے، اور دوسری زمین جو ہے اس کا متعلقہ بھی بتایا، اور پھر کس وجہ سے پہلے پرابلم یہ موو ہوئی سکیم ڈراپ کر دی گئی. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے انڈر ڈسکشن رہی، اور محترم انسپیکشن جج صاحب کی ریکمنڈیشن پہ کل ہم دونوں نے سیشن جج صاحب کو کہا ہے کہ اس کا کیس بنا کے آپ فارورڈ کریں. میں اس کو ذاتی طور پہ ٹیک اپ کروں گا، اور جوڈیشل کمپلیکس کے لیے آپ لوگوں کو جلد از جلد جگہ مہیا کی جائے، اور جہاں جگہ ہوگی وہاں آپ لوگوں کے آپ کے چیمبرز اور دفاتر کے لیے بھی جگہ ضرور ہوگی. باقی چھوٹے چھوٹے معاملات وہ آپ مجھے بھیجیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ لوگوں کی یہ لائبریریز کی اکثر وارز میں یہ پرابلم تھا کہ لائبریریز اپ ڈیٹ نہیں ہے، پھر کہیں فرنیچر کی ریپیئر ہونے والی ہے، کچھ کمپیوٹر چاہیے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے رجسٹرار صاحب کے ذریعے یہ تھرو سیکٹری لا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ رول 57 لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت ان بار ایسوسیشنز کی کو کچھ گرانٹ مہیا کی جائے. اور اس سے پہلے کورونا کے دوران بھی میں نے ایک جوڈیشل آرڈر کیا تھا، اور اس جوڈیشل سائٹ پہ وکلاء کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کثیر رقم جو ہے نا وہ گرانٹ کر کے لے کر آپ کے اداروں کو دلوائی گئی. مجھے
لا سیکٹری نے 2-4 دن پہلے میسج کنوے کیا تھا رجسٹرار صاحب کے ذریعے کہ وہ سمری جو ہے پورے پنجاب کی تحصیل بارز، ڈسٹرکٹ بارز، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، پرنسپل سیٹ کی بار ایسوسیشن، ان سب کی سمری جو ہے وہ ایک بنا کے موو کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 دسمبر تک یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا گورنمنٹ وہ اماؤنٹ مہیا کر دے گی تاکہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں۔ میرا دل ہمیشہ بار ایسوسیشن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میں اس بار سے آیا ہوں اور واپس اسی بار میں جانا ہے۔ مجھے عزت احترام اسی بار سے ملا، اور میں نے جو کمایا وہ بھی اسی بار سے کمایا، اور مجھے اس پروفیشن سے میرے والد صاحب کو بھی محبت تھی، ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس پروفیشن میں آئے، اور میری بھی خواہش تھی۔ الحمدللہ میرا بیٹا بھی لا کر کے بار کا ممبر بن چکا ہے۔ تو جب میں اس پروفیشن کو اتنا پسند کرتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے اور میرے کسی مطالبے میں دوئی ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم 10 چیزوں کے نکلیں، 5 میں ہماری کاوش کامیاب ہو سکے، 5 میں نہ کامیاب ہو سکے، لیکن میں بار کو ایز اے کمیونٹی میکسیمم فیسیلیٹیز مہیا کرنے کا قائل ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ اور بار کو اپنی پرائرٹیز میں ٹاپ پر لے کر جائے، اس وجہ سے کہ جن اداروں میں انصاف قائم ہوتا ہے وہ ادارے ایسی بنیاد رکھ جاتے ہیں، انصاف والے ادارے، جس میں سوسائٹیز اور ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، وہ استحکام کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو قطعاً کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ان اداروں کو اپنی پرائرٹیز کے اوپر رکھنا چاہیے۔ رجسٹرار صاحب مجھے چٹ دے گئے ہیں، مجھے یاد تھا کہ ہر تحصیل بار کے لیے جو یہ سمری موو ہوئی ہے اس میں 1 ملین روپیز جو ہے فار ایچ بائر ہے، تاکہ آپ اپنے چھوٹے موٹے معاملات، لائبریری، فرنیچر، کمپیوٹر، ان سب کو تکمیل کر سکیں۔ مختصر ایک ہی بات کہ ہم اور آپ دونوں نے لا کی سربلندی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، پسے ہوئے طبقوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے اور ہم نے اپنی اپنی جگہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ میں نے تو دل جلا کے سرے راہ گزر رکھ دیا ہے، اب جس کا جی چاہے روشنی حاصل کرے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے دورہ جوڈیشل کمپلیکس ٹیکسلا کے موقع پر 38 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تعمیر ہونے والے فلٹریشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان اس وقت فلٹریشن پلانٹ جوڈیشل کمپلیکس ٹیکسلا میں اس کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ججز صاحبان بھی یہاں پہ موجود ہیں، ٹیکسلا بار ایسوسیشن کے ممبران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان جوڈیشل کمپلیکس ٹیکسلا میں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ فلٹریشن پلانٹ جو کہ 38 لاکھ کی لاگت سے جو ہے وہ تعمیر ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب محمد قاسم خان انہوں نے اپنے دست مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ تختی کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ ہماری ٹیکسلا آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا دورہ ہے جوڈیشل کمپلیکس ٹیکسلا۔
38 लाख की लागत से फिल्ट्रेशन प्लांट का ये संग बुनियाद रखा जा रहा है, जिसका ये अपनी तख्ती का इफ्तिताह कर रहे हैं। इनके साथ मौजूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक चौधरी साहब, जस्टिस शुजात अली खान साहब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के दौरा टेक्सला के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। इस मौका पर टेक्सला सर्कल पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे।